السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں جانیں گے 3 باتوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں۔ نمبر 1، گناہوں کی وجہ سے ہماری مشکل اور پریشانی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے ہاتھوں سے کیے گئے برے اعمال سامنے آتے ہیں۔ مطلب یہ کہ گناہ کر بیٹھے، غلطی ہو گئی، سستی ہو گئی، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، تو اس گناہ کی شامت اور نحوست جو ہے وہ دکھ، پریشانی اور مصیبت کی شکل میں سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جب بھی تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہوتی ہے۔ نمبر 2، گناہوں کی معافی کے لیے آپ نیک ہیں، نمازی ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو پورا کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں، لیکن پھر بھی مصیبتوں سے گھرے رہتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان سے ہر وقت کوئی نہ کوئی کوتاہی ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح آپ جیسے نیک بندے سے بھی کوئی گناہ ہو گیا ہوگا اور توبہ کرنے کی فرصت نہیں ملی، تو اس وجہ سے اس پر مصیبت آتی ہے، کیونکہ اللہ آپ کے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے اور قیامت کے دن آپ سے گناہوں سے صاف ستھرا ملنا چاہتا ہے۔ نمبر 3، درجات بڑھانے کے لیے۔ درجات بڑھانے کا مطلب ہے ترقی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت میں ایک بہت بڑا اونچا مقام طے کر رکھا ہے، لیکن آپ کے عمل اس لائق نہیں ہے کہ آپ کو اس اونچے مقام تک پہنچایا جا سکے، تو آپ پر چھوٹی چھوٹی مصیبتیں، پریشانیاں آتی رہتی ہیں جو آپ کو پسند تو نہیں آتی، لیکن انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں اور جنت کے اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ 3 طریقوں سے مصیبت اور پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، دعا کرنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت ہے اور دعا صرف ہمیں اللہ سے قریب ہی نہیں کرتی بلکہ مصیبتوں اور بلاؤں کو دور کرتی ہے۔ ہمیں اس مشکل میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہی نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے آسانی پیدا کرے۔ نمبر 2، شکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو ہم اپنی نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے، اس لیے جو نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہیں ان کا شکر ادا کریں۔ نمبر 3، صدقہ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ ایک دوسری بات ارشاد فرمائے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اللہ کے بندوں کے کام آتا ہے۔ کئی اللہ کے بندے جو روزانہ کام کرتے تھے، تب کہیں جا کر ان کے گھر کا چولہا جلتا تھا، ان کے لیے بڑا ہی مشکل وقت ہے۔ اگر ہم ان کی مدد کرتے ہیں تو ہمیں 2 فائدے ملیں گے۔ ایک، غریب کی مدد ہو جائے گی، آپ پر سے بلائیں اور مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ ایک ہی وقت میں آپ اوپر دی گئی 2 حدیثوں پر عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ اگر آپ اس ویڈیو سے نئی جانکاری ملی ہو تو اسے شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔